میں نے دیکھا میری بھابھی کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ دوپہر کے وقت بھائی تو نہیں ہوتے، تو پھر یہ کون تھا جو بھابھی کے ساتھ اس کمرے میں لگا ہوا تھا؟ میں نے جب دروازے کو کان لگا کے سنا تو میری بھابھی اس سے کہہ رہی تھی کہ اور زور سے کرو، اور زور سے کرو۔ میں نے جب دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا ابو تھا جو میری بھابھی کو سکون پہنچا رہا تھا۔ میرا نام فراز ہے، میری عمر 20 سال ہے، ہم لاہور میں رہتے ہیں۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی ہے، وہ شادی شدہ ہے اور اس کا نام جنید ہے، اور میری بھابھی کا نام نادیہ ہے۔ میری بھابھی کی عمر 20 سال ہوگی۔ میرے بھائی کی شادی ابھی پچھلے مہینے ہی ہوئی ہے۔ گھر میں ہم 5 لوگ رہتے ہیں، ایک میری امی اور ابو، بڑا بھائی اور اس کی بیوی اور میں۔ میرے ابو کی عمر 45 سال ہے اور میری امی کی 40 سال ہے، لیکن وہ دونوں ابھی بھی جوان لگتے ہیں۔ میرا بڑا بھائی شکل و صورت سے اتنا خوبصورت نہیں ہے، وہ بالکل سادہ بندہ ہے، اپنے کام میں مگن رہنے والا انسان ہے۔ لیکن میں اپنی بات کروں تو میں دیکھنے میں بھی اچھا ہوں اور میں اپنی صحت کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ میرے بھائی کی جب سے شادی ہوئی ہے میں نوٹ کر رہا تھا کہ میری بھابھی اور میرے بھائی کی کچھ خاص بنتی نہیں۔ ابھی تو صرف 1 مہینہ ہی گزرا ہے اور ان کے کمروں سے ان کے جھگڑوں کی آوازیں آتی ہیں، اور ابو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تمہارا بھائی ڈھیلا ہے، وہ بھابھی کو کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ اور میں بھی یہی سوچ کر پریشان تھا کہ کہیں بھابھی بھائی سے تنگ آ کر باہر والے بندے سے اپنا چکر نہ چلا بیٹھے۔ اور آخرکار میں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ بھائی کی جگہ میں بھابھی کو خوش رکھوں گا۔ بھابھی کو کچھ بھی ضرورت ہوتا تو میں اس کو بھاگ کے لا دیتا۔ بھائی کی ساری ذمہ داری میں نے اٹھائی، سوائے ایک ذمہ داری کے، وہ ذمہ داری جو رات کو پوری کی جاتی ہے۔ کیونکہ میرا بھائی سارا دن اپنے کام پر ہوتا تھا، گھر میں ہوتا، تو بھابھی مجھے جو چیز بھی کہتی تھی میں فوراً اسے لا کے دیتا، اور میں جب بھی باہر جاتا اپنی بھابھی کے لیے چاکلیٹ وغیرہ یا کھانے کا کچھ نہ کچھ ضرور لاتا تھا، صرف اس لیے کہ ان کو باہر والے کسی بھی بندے کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے لگتا تھا کہ عورت کی یہی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے ہر چیز پوری کی جائے، لیکن میں غلط تھا۔ عورت کی اصل ضرورت اور ہوتی ہے جو میرا بھائی پورا نہیں کر رہا تھا۔ یہ خود ایک دن مجھے بھابھی نے بتایا۔ میں نے اپنی بھابھی سے باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیا کہ بھابھی تمہیں اس گھر میں رہنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اچھا تو لگ رہا ہے نا؟ میری بھابھی کہنے لگی ہاں فراز، باقی سب تو ٹھیک ہے، جس چیز کے لیے میں نے شادی کی ہے وہ تو مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ اور میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا۔ بھابھی کیا بولنا چاہ رہی تھی؟ میں نے کہا بھابھی کھل کے بولیں، کیا آپ کو نہیں ملا؟ مجھے بتائیں، میں آپ کو لا کے دیتا ہوں۔ میری بھابھی کہنے لگی میں تمہیں بتا ہی تو نہیں سکتی نا، اگر وہ بتانے کی ہوتی تو میں کب سے تمہیں بتا چکی ہوتی۔ وہاں بھی مجھے بھابھی نے اشاروں میں سمجھانا چاہا، مجھے سمجھ تو آ رہا تھا، لیکن میں یہ سب کچھ بھابھی سے خود کہلوانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کو جو بھی ضرورت ہو، کچھ بھی منگوانا ہو، بلا جھجک آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میری بھابھی کو جب بھی پارلر جانا ہوتا، شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہوتا یا کوئی بھی کام کے لیے باہر جانا ہوتا تو اس کا یہ سارا کام میں خود کرتا تھا۔ باوجود اس کے وہ پھر بھی بھائی سے چڑچڑی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھابھی کو آخر مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن گھر پہ امی نے مجھے کہا کہ مجھے خالہ کے گھر چھوڑ دو اور شام میں واپسی لے جانا۔ بھابھی گھر پر اکیلی تھی، میں امی کو خالہ کے گھر چھوڑ کے آیا تو میں نے سوچا کہ آج اپنی بھابھی سے باتیں کروں گا۔ مجھے بھابھی نے کہا کہ جاؤ بریانی لے آؤ، کیونکہ دوپہر کا وقت تھا اور میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا، اور بھابھی میں بریانی کی پلیٹیں لے کے آتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ فلاں جگہ سے لاؤ جہاں سے میری بھابھی منگوانا چاہ رہی تھی۔ وہ جگہ تھوڑا سا دور تھی۔ میں نے کہا بھابھی وہ تو بہت دور ہے اور آپ کو پتہ ہے دوپہر کا ٹائم ہے، لیکن پھر میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے وہاں سے لے کر آتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی باہر قدم رکھا، بائک کو کک مارنے ہی لگا، مجھے یاد آیا میں نے اپنا والیٹ تو اٹھایا ہی نہیں۔ میں الٹے پاؤں گھر واپس داخل ہوا۔ میں گھر آیا تو بھابھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے سمجھا شاید وہ اپنی امی سے بات کر رہی ہوگی۔ میں اوپر کے کمرے میں جانے لگا تاکہ میں اپنا پرس لے سکوں، لیکن میرے کانوں میں جب آواز پڑی تو میں حیران ہوا کہ وہ یہ باتیں امی سے تو نہیں کر سکتی۔ وہ سامنے کسی کو کہہ رہی تھی جلدی آئیں، میرا دیور گیا ہے بریانی لینے، اس کو آنے جانے میں 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، جب تک ہم بھی فارغ ہو جائیں گے۔ میں نے یہ سن لیا تھا اور میری بھابھی کو پتہ نہیں تھا کہ میں واپس گھر میں داخل ہو چکا ہوں، کیونکہ وہ تو مجھے سمجھ رہی تھی کہ میں شاید چلا گیا ہوں، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اسی چیز کے لیے میں بھابھی کا ہر کہنا مانتا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب میں نے سوچا کہ میں چپ چاپ دیکھتا ہوں کہ وہ کس کو بلا رہی ہیں۔ میں نے آہستہ سے مین دروازہ جا کر بند کیا اور دبے پاؤں اوپر والے کمرے میں چلا گیا۔ اب میں اوپر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ 20 منٹ بعد جا کے نیچے دیکھوں گا کہ کون آیا ہے۔ آج میں اپنی بھابھی کو پکڑ لوں گا کہ وہ کس کے ساتھ ملتی ہے، مجھے اپنے
कमरे में बैठे हुए 20 से 25 मिनट गुजर गए और मुझे नीचे दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। फिर मैं समझ गया कि भाभी ने किसी को अंदर बुलाया है, लेकिन मैंने सोचा कि 10 मिनट बाद जाऊंगा और फिर मैं मज़ीद 10 मिनट इंतज़ार करने लगा। मैं 10 मिनट बाद बाहर आया और भाभी के कमरे में गया तो दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। तब मैंने कान लगा के अंदर सुनने की कोशिश की कि मेरी भाभी किसी को कह रही थी कि कितने दिनों बाद आज हमें मौका मिला है, मैं तो तरसती रहती हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं समझ गया कि अंदर ज़रूर कोई मर्द था। फिर मैंने कोशिश की कि मैं अंदर देखूं कि आखिर कौन सा मर्द है जिसके साथ मेरी भाभी ये वाला काम कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि इनको वो काम करने देता हूँ और मैं भी इनको देखता रहता हूँ कि किस तरह ये करते हैं और कोशिश करता हूँ कि इनकी वीडियो बना देता हूँ ताकि बाद में भाभी को दिखा के इनसे फ़ायदा ले सकूँ। लेकिन मुझे अंदर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की और बलाखिर तंग आकर मैंने दरवाज़ा बजाया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाया अंदर एकदम खामोशी छा गई। यकीनन मेरी भाभी डर गई होगी कि मेन दरवाज़ा तो इसने अपने हाथों से बंद किया, फिर ये डायरेक्ट इनके कमरे तक कौन पहुंचा। और फिर 2 मिनट बाद मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला और सामने मैं खड़ा हुआ था। मुझे कहने लगी, फराज तुम कब आए और तुमने दरवाज़ा कब खोला, तुमने बेल भी नहीं बजाई। मैंने कहा, भाभी मैं बाहर गया ही कब था, अभी आप मुझे ये बताएं कि अंदर कौन है। मेरी भाभी कहने लगी, कोई नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं अंदर कमरे में घुस गया। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने बाथरूम में भी देखा, मुझे ये तो पक्का यकीन था कि कोई ना कोई मर्द है। मैंने पर्दों के पीछे भी देखा और फिर मैंने जब बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अब्बू था। मैंने कहा, अब्बू यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। तो मेरे अब्बू कहने लगा, छोड़ो फराज तुम नहीं समझोगे, और वो जाने लगा। मैंने कहा, नहीं अब्बू रुको, मुझे बताओ आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, फराज तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई मेंटल किस्म का है, वो अपनी बीवी की ज़रूरत का ख्याल नहीं रखता। और मैंने कहा, घर की बात है, घर में रह जाए, इसीलिए मैं इसकी ज़रूरत पूरी कर रहा था। मैंने कहा, अब्बू आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने भाभी को भी कहा, मैंने कहा अब आपने ये काम क्यों किया। तो वो कहने लगी, हाँ नहीं तो और क्या करती, तुम्हारा भाई है ही ऐसा। ये तो शुक्र है अंकल ने मेरा दिल रख लिया, वरना मैं तो इस घर में एक दिन भी नहीं रुकना चाहती थी। मैंने तो इतनी अपनी भाभी की खिदमत की थी और मुझे इसका सिला ये मिला कि फल मेरा अब्बू खा रहा था। और फिर मेरा अब्बू मुझसे कहने लगा, फराज ये जो बात हुई है घर में किसी को पता ना चले, तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी का, वो तो मुझे जान से मार देगी। जब मैंने देखा कि मेरा बाप ही इस काम में लगा हुआ है तो मुझे शर्म कैसी। मैंने कहा, अब्बू फिर मेरी भी एक शर्त है। मेरा अब्बू कहने लगा, हाँ हाँ बोलो क्या शर्त है। मैंने कहा, मुझे भी भाभी के साथ ये वाला काम करना है। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, नहीं नहीं फराज तू ये बात नहीं कर, मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगा। फिर मेरा बाप मुझे गुस्से से कहने लगा, भाभी को कुछ मत कहना और मैं अभी जा रहा हूँ, खबरदार जो घर में किसी को बताया। फिर अब्बू वहाँ से चला गया। मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा भाभी मैं तो आपका हर काम करता था, आप मुझे भी तो बोल सकती थी, आपने अब्बू को क्यों बोला। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं नौजवान भाभी के सामने था, भाभी ने मुझे कुछ नहीं बोला और अब्बू को कैसे बोल दिया। फिर मेरी भाभी कहने लगी, असल में फराज मैंने तुम्हारे अब्बू को नहीं बोला, तुम्हारे अब्बू ने खुद ही मुझे बोला है। और जब मैंने इनका साथ पहली दफ़ा किया तो मुझे भी इनकी आदत पड़ गई थी, इसलिए मैंने भाभी को डराने के लिए कहा, चलें ठीक है भाभी अम्मी को आने दें, मैं आज बता के रहूँगा। मेरे साथ जो अब्बू ने करना है वो तो बात की बात है, लेकिन आप दोनों को मैं इस घर से निकलवा के रहूँगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी, नहीं नहीं फराज खुदा के वास्ते ऐसा मत करना। मैंने कहा, मुझे भी करने दो, नहीं तो फिर मैं किसी को भी नहीं बख्शूँगा। मेरी भाभी कहने लगी, चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे तुम्हारे ताल्लुक़ के बारे में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हारे अब्बू को भी नहीं। आज रात तुम्हारे कमरे में रात को 1 बजे आऊँगी, क्योंकि मेरा कमरा छत पे बना हुआ था, वहाँ कोई रात को आता जाता भी नहीं था, ये मेरे लिए आसानी थी। मैंने कहा, ठीक है भाभी आज आपने आना ज़रूर है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी, अच्छा बिरयानी तो ले आओ, भूख लग रही है। फिर मैं गया वहाँ से बिरयानी लेके आया जहाँ से मेरी भाभी ने कहा था। हम दोनों ने बिरयानी खाई और फिर इतने में शाम भी हो गई। मैं चला गया अम्मी को खाला के घर से लेने, क्योंकि शाम हो गई थी। घर में सब आ गए थे, मेरा भाई मेरा अब्बू भी। मैंने महसूस किया कि मेरे अब्बू मुझसे नज़रें चुरा रहे हैं। और फिर रात भी हो गई, सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। सोने में वक्त था, लेकिन मैं अपने कमरे में ऊपर चला गया, क्योंकि आज रात भाभी आने वाली थी, इसलिए मैं फ़्रेश होने चला गया था। फ़्रेश होके आया, अच्छा सा परफ्यूम लगाया। टाइम भी अभी रात के 12 का हो गया था, आज तो टाइम गुजर ही नहीं रहा था। फिर इसी तरह मैं मोबाइल चलाता रहा और रात के 1 भी बज गए। 1:10 पर मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो वो भाभी थी। भाभी तो बिल्कुल तैयार होकर आई थी, इसने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। और फिर मैंने इसे अंदर आने के लिए कहा। अभी भाभी अंदर आकर मेरे बेड पे बैठने लगी, मुझे कहने लगी, देवर जी
جلدی مجھے فارغ کرو، تمہارے بھائی اٹھ نہ جائیں، بڑی مشکل سے سویا ہے۔ اور پھر میں نے بھابھی کو دھکا دیا اور پھر میں بھوکے شیر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا، سر سے لے کر پیروں تک محبت کی۔ اور پھر میں نے کہا بھابھی لولی پاپ تو کریں۔ وہ کہنے لگی نہیں مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ سے بھائی کام نہیں کرواتا، تو کہنے لگی بھائی تو تمہارا کچھ بھی نہیں کرتا۔ پھر تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے میچ کھیلا اور پھر میری بھابھی کو جلدی جلدی نیچے جانا تھا تو وہ چلی گئی۔ میں بھی رات کو سو گیا۔ صبح ہوئی تو میری بھابھی اٹھی ہوئی تھی، کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی فراز بیٹھو میں ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بھابھی کی جب سے شادی ہوئی ہے اس نے تو کبھی میرے لیے ناشتہ نہیں بنایا۔ پھر میں بیٹھا، بھابھی پراٹھے بنا کے لے آئی۔ مجھے کہنے لگی جو سکون رات کو تم نے مجھے دیا میں نے اپنی پوری زندگی میں وہ حاصل نہیں کیا۔ میں نے کہا سچی ابو کے ساتھ بھی نہیں آیا؟ تو وہ کہنے لگی تمہارے ابو بھی جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھابھی پھر آپ ایک کام کریں، ابو سے اپنا تعلق ختم کر دیں، میں آپ کو ایسے ہی خوش رکھوں گا۔ پھر بھابھی کہنے لگی آہستہ آہستہ ختم کر دوں گی، ایک دم ختم کروں گی تو ان کو غصہ آئے گا۔ میں نے کہا نہیں ایک دم ختم کریں، کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ کو کچھ نہیں بولیں گے، اور آپ نا میرے سامنے ابھی فون کر کے ابو کو بولو۔ تو وہ کہنے لگی اچھا ناشتہ تو کرو پھر دیکھتے ہیں۔ اور پھر میری امی نے کہا آج مجھے تمہاری خالہ کے گھر چھوڑ کے آؤ، شام میں مجھے پھر لے جانا۔ میں نے فوراً اپنی بائک نکالی اور اپنی ماں کو لے کر خالہ کے گھر چھوڑ آیا۔ اتنے میں مجھے میرے ابو کا فون آیا۔ وہ کہنے لگے فراز تم کہاں ہو؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ جھوٹ بول دیتا ہوں کہ گھر پہ ہوں۔ پھر میرا ابو کہنے لگا وہ تم نے امی کو خالہ کے گھر چھوڑ دیا؟ میں بڑا حیران ہوا کہ ابو کو کیسے پتہ۔ پھر میں نے کہا ہاں ہاں ابو ابھی چھوڑ کے گھر ہی آ رہا ہوں۔ پھر میرے ابو کہنے لگا تم آؤ میری دکان پر بیٹھو، مجھے کچھ ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ابو کس کام کی بات کر رہے تھے، وہ مجھے دکان پر بٹھا کے بھابھی کے پاس جانے والے تھے۔ میں نے کہا ابو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں گھر جاتا ہوں۔ پھر میرا ابو کہنے لگا چپ چاپ دکان پہ آؤ، تمہاری یہ روز کی ڈرامے بازی ہے۔ پھر مجھے ابو پر کافی شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ آج مجھے موقع مل گیا ہے، میں جا کے دوبارہ اپنا کام کر دوں گا۔ پھر میں دکان پہ چلا گیا اور مجھے ابو دکان پہ بٹھا کے خود کہیں چلے گئے۔ اب میں کافی پریشان تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں بھائی کو فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ ابو اور تمہاری وائف کے بیچ میں جو تعلقات ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس سے میری پوری پول کھل جائے گی۔ اسی طرح کی سوچیں میرے دماغ میں چل رہی تھی اور پھر میں نے بھابھی کو فون کیا۔ میں نے کہا بھابھی کیا ابو گھر پہ آئے ہیں؟ تو بھابھی کہنے لگی ہاں تمہارا ابو گھر آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھابھی آج صبح ہی آپ کو منع کیا ہے کہ اس سے ختم کرے۔ پھر بھابھی نے میرا فون بند کر دیا۔ اب مجھے شدید غصہ تھا کہ میں کیا کروں، اور پھر 1.5 گھنٹے بعد ابو بھی ایسے ہی پسینہ پسینہ ہو کے آ گئے۔ پھر میں نے ابو سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ ان سے کوئی بات کر نہیں سکتا تھا، تو میں چپ چاپ دکان سے نکل آیا۔ گھر پہنچا تو بھابھی گھر پہ کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے کہا بھابھی جلدی کمرے میں چلو میرا کام کرو۔ پھر وہ کہنے لگی نہیں فراز میں تھکی ہوئی ہوں، ابھی تمہارے ابو نے مجھے تھکا دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہاں تھکایا ہے؟ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ وہ 5 منٹ میں ہی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی 5 منٹ میں ہی ہو جاتا تھا، آج پتہ نہیں کسی نے اس کو دوائی دی تھی، وہی چیک کرنے آیا تھا اور کافی خوش بھی تھا۔ مجھے ان پہ مزید غصہ آ رہا تھا کہ اب وہ دوائیاں لے کر چیک کرتا پھر رہا تھا۔ پھر میں غصے سے اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں جا کر یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح ابو کا اور بھابھی کا رشتہ ختم کراؤں۔ کافی سوچنے کے بعد ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی۔ میں نے سوچا کہ جب بھی ابو اور بھابھی آپس میں لگے ہوئے ہوں گے ان کی ویڈیو بنا لوں گا اور پھر اس ویڈیو سے ان دونوں کو ڈراؤں گا۔ پھر تب تک شام بھی ہو گئی تھی۔ خالہ کے نمبر سے مجھے فون آیا، امی کہہ رہی تھی فراز مجھے گھر لے جا۔ پھر میں خالہ کی طرف چلا گیا امی کو لینے، اور خالہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام نازیہ تھا، شاید میری اماں اس کے رشتے کی بات کر رہی تھی میرے حوالے سے۔ میں جب خالہ کے گھر گیا تو نازیہ آج مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو کیا ہوا اور یہ ایسے مجھے کیوں دیکھ رہی ہے اور مسکرا بھی رہی ہے۔ پھر میں امی کو اٹھا کے واپسی آیا۔ امی مجھ سے راستے میں پوچھنے لگی فراز تمہیں نازیہ کیسی لگتی ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب امی؟ پھر امی کہنے لگی کہ میں نے تمہارا رشتہ نازیہ کے ساتھ کرنے کا سوچا ہے، لیکن میں نے کہا نہیں نہیں امی، میں نازیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں تو کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو بہت ہی خوبصورت ہو، نازیہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ پھر میری امی کہنے لگی نازیہ تو تمہیں پسند کرتی ہے، وہ تو خود کہہ رہی تھی کہ خالہ آپ میری امی سے بات کریں، میں فراز سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا امی لیکن میں نہیں کرنا چاہتا۔ میری امی کہنے لگی نازیہ اچھی لڑکی ہے، گھر کے سارے کام جانتی ہے۔ میں نے کہا امی آپ کو تو اپنی پڑی ہے گھر کے کاموں کی، مجھے جو اچھی نہیں لگتی میں کیا کروں؟ پھر اتنے میں گھر میں ہی ہم پہنچ گئے تو امی نے مجھے کہا کہ جاؤ بازار سے 1 کلو گوشت لاؤ اور کچھ ضروری سامان کے لیے لسٹ بتائی۔ رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں سارا سامان لایا، امی نے بھابھی کے ساتھ مل کر کھانا بنایا۔ تب تک میرا بھائی اور میرا ابو بھی گھر آ گئے تھے۔ جب ہم ٹیبل پر بیٹھے تو بھائی ابو اور امی سے کہنے لگا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے ساس کے گھر جا رہا ہوں، آج ان کا فون آیا تھا، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو کہہ رہی تھی
کہ ان کی بیٹی کو ان کے گھر لے آؤں۔ میں نے جب یہ سنا میں تو اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں نے تو کیا کیا منصوبے سوچ رکھے تھے۔ پھر میرا ابو اور امی کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم لے جاؤ، ایک ہفتے کی تو بات ہے۔ اور پھر کھانا کھا کے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میری بھابھی برتن سمیٹ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ میں ابھی پانی پینے کے بہانے اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ پھر میں نے بھابھی کو جا کے آہستہ سے کہا آپ ابھی نہ جائیں۔ تو میری بھابھی کہنے لگی آپ کو تو پتہ ہے فراز، میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے، ایک ہفتے کی تو بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گی، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی۔ میں نے بہت منتیں کی لیکن بھابھی نہ مانی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور اس کا دوسرا پارٹ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ ہم اس کا دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ کریں۔ اور ایسی ہی مزید رومانٹک اور ایموشنل کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو موج کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔